منعم حقیقی نے یہ عنایت فرمائی ہے، یہ کرم فرمایا ہے، اس کے ساتھ میری زندگی کا کوئی ایک پہلو تو متعلق نہیں ہوگا۔ ماں کے ساتھ کوئی ایک پہلو متعلق ہو سکتا ہے، دوست کے ساتھ کوئی دوسرا پہلو متعلق ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ وابستہ ہے، ایک ایک چیز وابستہ ہے، کوئی چیز بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو نہ رہے۔ یہی عبادت ہے۔ یعنی اب عبادت کیا چیز ہوئی؟ اپنے کے لحاظ سے پرستش اور انسان کے عملی وجود سے متعلق ہو کر اطاعت، یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ یہی عبادت ہے جسے شرک کی ہر آلائش سے پاک کر کے اللہ ہی کے لیے خاص کرنے کا اقرار اس آیت میں کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں صرف اتنا ہی نہیں کہا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو حصر ہے یہ گویا شرک کی ہر آلائش سے اس جذبے کو پاک کر دیتا ہے، جسے شرک کی ہر آلائش سے پاک کر کے اللہ ہی کے لیے خاص کرنے کا اقرار اس آیت میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ پورے زور کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دوسرا پہلو بھی ظاہر ہے کہ عملی زندگی سے متعلق ہونا ہے۔ عملی زندگی میں میری احتیاجات ہیں جو کسی ہستی سے وابستہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو احتیاجات کی وہ صورت ہے کہ جو عالم اسباب سے متعلق ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن میری وہ احتیاجات کہ جو اس عالم اسباب سے ماوراء ہیں، وہ صرف اور صرف اسی ذات سے وابستہ ہیں۔ یہ پہلو بھی اس میں لے لیا گیا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتراف و اقرار کے بعد ظاہر ہے کہ نہ بندے کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ رہا ہے اور نہ کسی سے کچھ مانگنے کی گنجائش اس کے لیے باقی رہ گئی۔ یعنی جب اس نے یہ کہا کہ عبادت بھی تیرے لیے اور مدد بھی تجھی سے مانگیں گے، تو دینا کیا تھا؟ یعنی اپنے خضوع اور تذلل کے جذبات نظر کرنے تھے، اپنی پرستش کے مراسم نظر کرنے تھے، یہی چیزیں دینے کی تھی۔ حکم ماننا تھا، تحلیل و تحریم قبول کرنی تھی۔ تو اب دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، تو یہ کہہ دیا کہ عبادت تیرے ہی لیے ہے، تیری ہی پرستش کرتے ہیں، اور مانگنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا، کیونکہ اب اسباب و علل سے ماورا جو کچھ مانگنا ہے وہ تو پھر اسی پروردگار سے مانگا جائے گا۔ چنانچہ خاص عبادت کے معاملے میں بھی اور زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں بھی وہ اللہ ہی سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ سورہ کی ابتدا جس جذبہ شکر کے اظہار سے ہوئی ہے، غور کیجئے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے جو اس اعتراف و اقرار کی صورت میں بندے کی زبان پر جاری ہو گیا۔ یعنی کیا ہوا ہے؟ وہ جذبہ شکر و سپاس، شکر تیرے ہی لیے ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جہانوں کا پروردگار، جس کی شفقت ابدی، جو سراسر رحمت ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، جس کے حکم سے، جس کی عنایت سے، جس کے کرم سے، جس کے فضل سے وہ دینونت ظاہر ہوگی جو انسان کے لیے آخری عدالت بن جائے گی، جس کے بعد ابدی زندگی شروع ہوگی، جس کے بعد وہ صلہ دے گا جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اس سے جو سپاس و شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ بندہ پھر اس کے سوا کسی کو الہ نہ مانے۔ یعنی یہ اس جذبہ شکر و سپاس کا لازمی ظہور اور لازمی نتیجہ ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس کا اظہار کس صورت میں ہوگا؟ اسی صورت میں کہ